بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اور السلام علیکم. آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی اے پلس کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، رمضان کریم، جہاں میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اور ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و نعت کا، درود و سلام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایمانی طاقت میں اضافہ ہو. رحمتوں کا یہ اشرہ جاری ہے جو آیت مبارکہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی 5ویں روزے کی مناسبت سے، جو ہمارا تھیم ہے اس دفعہ رمضان ٹرانسمیشن کا، کہ ہم ہر روز ایک سپارے کے مضامین کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے.
آپ بھی پڑھ رہے ہیں گھر میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ 5واں سپارہ جو ہے اس میں موضوعات زیادہ تر خواتین کی اور طرز معاشرت جو انسانوں کی ہونی چاہیے اور گھر سے معاملات جو ہیں اس سے متعلق ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے احکامات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں جن کا تذکرہ اگلے سیگمنٹ میں ہم کریں گے۔ اس وقت جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ 163، 164، 165 اور اس میں سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا، جاننے والا۔ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے احکامات جو کہ اس سورہ مبارکہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارے میں آئے ہیں ان کے مضامین کا احاطہ بھی ہوگا، اور آج میرے مہمانوں میں شیرمیاں داد ہوں گی، سارا رضا ہوں گے، ہم آپ کو کچن میں بھی لے کے چلیں گے، کچھ ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے مجھے ایک بریک کے لیے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ جو ابھی میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ حضرت رابعہ بصریہ سے منسوب ہے۔ آپ کی پیدائش 95 سے 99 ہجری کے دوران بصرہ عراق میں ہوئی، اور آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار کے حوالے سے ملتی ہیں۔ رابعہ بصری کی بہت سی روحانی کرامات بھی مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ یہ ہے کہ ان کا نام رابعہ اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اور وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بعد غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر میں تیل کا چراغ جلانے کے پیسے نہیں تھے، اور اس کے لیے بھی ان کے والد نے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی بچی کی ولادت ہوئی تھی اور گھر میں فاقوں کی اور فاقہ کشی کی نوبت تھی، تو والد کو خواب میں ایک زیارت ہوئی جس میں انہیں بتایا گیا کہ آپ امیر بصرہ کی طرف تشریف لے جائیے۔ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں پر ولادت ہوئی حضرت رابعہ بصرہ کی۔ اسی مناسبت سے آپ کے نام کے ساتھ بصری اور بصرہ جو ہے اس بصریہ، یہ 3 الفاظ مختلف انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ امیر بصرہ کی طرف والد کو جانے کا حکم ہوا اور کہا کہ ان سے جا کر یہ کہیے کہ آپ روزانہ جو درود پاک پڑھتے ہیں، آپ نے پچھلی جمعرات کو اس میں نہیں پڑھا، 400 مرتبہ جو آپ درود شریف کا تحفہ بھیجتے ہیں، پچھلی مرتبہ آپ نے نہیں بھیجا جمعرات کو، تو اس کے بدلے میں 400 دینار اس سوالی کو عنایت کر دیں۔ والد جو ہیں وہ یہ پیغام لے کر اور اس زیارت کے حکم کی مناسبت سے امیر بصرہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو بتایا۔ امیر بصرہ نے جب یہ سنا تو obviously اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو یقینی طور پر غیبی طور پر اس شخص کے پاس ہے، جو میں کرتا ہوں اور جو میرا عمل ہے وہ بہت خالص ہے اور اس کے بارے میں کسی شخص کو اس طرح سے علم نہیں۔ لہٰذا اس نے بہت اطمینان سے اور بہت خوشی کے ساتھ یہ دینار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں صدقہ کیے، ہدیہ کیے، اس لیے کہ اس کے دل میں بھی یہ خلش تھی کہ میں یہ کر تو رہا ہوں، کیا پتہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس طرح سے اس کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ میری عبادت اور میری ریاضت اور میرے درود و سلام کا تحفہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے، قبولیت کی سند بھی پاتا ہے، اور میری غیر موجودگی کو محسوس بھی کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بچی کے والد جو کہ فاقہ کشی کے ہاتھوں مجبور ہیں، 400 دینار لے کر گھر آتے ہیں۔ اس بچی کی تربیت اور پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی صورتحال قحط کی اور ایسی صورتحال آتی ہے جس میں بہت خانہ جنگی ہوتی ہے اور یہ بچی اپنے والدین سے الگ ہو جاتی ہے۔ ڈاکو اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور ایک لونڈی کے طور پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ لونڈی ایک ایسے آقا کے حصے میں آتی ہے جو بہت سخت گیر ہے، وہ سارا دن اس سے سخت مشقت کے کام لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود
یہ اپنے لیے عبادت کا وقت نکال لیتی ہیں اور آدھی رات کو شب بصری میں گزارتی ہیں۔ ایک رات جبکہ آہو گریا کی آواز کے ساتھ وہ مالک جو ہے اس کی آنکھ وہ بیدار ہوتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ اپنے اس کمرے میں پہنچتا ہے جہاں پر رابعہ بصریہ جو ہے ان کا قیام ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وہ لونڈی جس کے ساتھ سارا دن وہ گالی گلوچ کرتا ہے، مشقت کے کام کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کر رہی ہیں کہ اے میرے مالک، مجھے سارا دن وقت نہیں ملتا دنیا کے کاموں میں کہ میں تیری پکار پہ لبیک کہہ سکوں، تو میری یہ غلطی، میری یہ خطا اور میری یہ کوتاہی جو ہے مجھے معاف ہو، اور جو میں تیرے لیے کر سکتی ہوں، جو میں تیرے سے بات کر رہی ہوں، جو میں تیری عبادت کر رہی ہوں، یہ قبول ہو۔ اس کی ہیبت اس دعا کی اور اس رقت کی اور اس گریہ کی یہ تھی کہ اس شخص کو جو کہ مالک تھا اسے احساس ہو گیا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ عام نہیں ہے، سو اس نے معافی مانگی ان سے اور کہا کہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اس طرح سے حضرت رابعہ بصریہ جو ہیں انہوں نے پھر ایک آزاد زندگی گزارنا شروع کی جو ایک درویش کی زندگی ہے، اور خواتین درویشوں کے قصے بہت کم ہیں جس میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے بہت ممتاز ہے۔ ایمان کی جو حالت تھی وہ بہت مستحکم تھی، بہت سخت توحید کی قائل تھی، اور خالصتاً اللہ کے اوپر یقین رکھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی کہ کچھ درویش جو ہیں وہ تشریف لے آئے، اور کہتے ہیں کہ وہ درویش تعداد میں 5 تھے، جبکہ ان کے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا یہ ہمیشہ سائلوں کو عطا کر دیتی تھی، اور حسب توفیق جو کچھ کر سکتی تھی یہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی گھر میں کھانے کے لیے بجز ایک سوکھی روٹی کے اور کچھ موجود نہیں تھا۔ ابھی یہ مہمان آ کر بیٹھے تھے اور اسی سوچ و بچار کا عالم تھا کہ ان کی تواضع کیسے کی جائے کہ ایک سائل دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ روٹی کا سوال ہے۔ یہ آواز سنتے ہی وہ اٹھی اور ایک روٹی انہوں نے اس سائل کو عطا کر دی۔ اب وہاں پر مہمان بھی ہیں، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جو واحد روٹی تھی جس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس کے ٹکڑے کر کے ہی کچھ نہ کچھ کسی کے حصے میں آ جائے گا، وہ بھی موجود نہیں رہی۔ لیکن رابعہ بصری کی توکل کا، قناعت کا یہ عالم تھا کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں کوئی نہ کوئی مدد ملے گی۔ لونڈی وہ گھر میں وہ خادمہ جو کہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، اس نے آ کے عرض کیا کہ اب تو گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور وہی وقت چونکہ ارد گرد کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں پہ ایک درویش صفت خاتون رہتی ہیں اور وہ وہاں پر حسب توفیق نذرانہ جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، ایک پڑوسی جو ہے اس نے آ کے دروازہ کھٹکایا، پوچھا گیا کتنی روٹیاں ہیں، تو اس نے کہا 5۔ آپ نے سنا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ 5۔ آپ نے کہا اس کو واپس کر دو۔ اب خادمہ جو ہے وہ حیران پریشان ہے کہ 5 مہمان موجود ہیں اور ابھی یہ اللہ کی رحمت کی بات کر رہی تھیں، اور واقعی اللہ کی طرف سے تائید غیبی کے طور پہ یہ 5 روٹیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور پھر بھی میری مالکہ جو ہے وہ قبول نہیں کر رہی اس کو، اور بلکہ کہہ رہی ہیں لوٹا دو۔ تو اس نے پھر یاد دلایا کہ 5 روٹیاں ہمیں چاہیے مہمانوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب یہ رمز کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے، بہرحال اس آنے والے کو لوٹا دیا گیا۔ کچھ دیر میں دوبارہ دستک ہوئی اور ایک اور جو پڑوسی ہے اس نے کھانا جو ہے وہ پیش کرنے کی اجازت چاہی، پوچھا گیا کتنی روٹیاں ہیں، تو جواب آیا کہ 7 روٹیاں ہیں۔ آپ نے لوٹا دیا کہ کسی اور ضرورت مند کے گھر جو ہے وہ پہنچا دیں، یہ ہمارے حصے کا کھانا نہیں ہے۔ یہ بھی سن کر وہ خادمہ جو ہے وہ حیران پریشان ہوگی کہ اب تو اس سے بھی زیادہ ہے اور ابھی بھی یہ قبول نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح سے کچھ دیر اور وقت گزرا تو دستک ہوئی اور اسی طرح سے ان کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کی اجازت مانگی گئی، پوچھا گیا کتنی روٹیاں لائے ہو، تو جواب آیا 11۔ آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ قبول کر لو، یہ ہمارے لیے ہے۔ اس کے بعد جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو تجسس کے عالم میں ان کی خادمہ نے بھی اور ان درویشوں نے بھی ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے 5 روٹیاں قبول نہیں کی، آپ نے 7 روٹیاں قبول نہیں کی، اور 11 روٹیاں جب آئیں تب آپ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ہے، تو کیا پہلے والا مال ہمارے لیے نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا جو ہے وہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔
تو اس مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ چونکہ میں نے اللہ پاک کی راہ میں 1 روٹی صدقہ کی ہے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ 10 گنا اس کو کر کے لوٹاتا ہے، تو میں اس 10 گنا کا جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ 10 گنا میرے رب کے وعدے کے طور پر ضرور آئے گا۔ اس سے پہلے آنے والے جو معاملات تھے وہ آزمائش تھی، وہ شیطان کی طرف سے بھی تھے، اور وہ آزمائش تھی کہ میرے یقین کا جو ہے وہ آزمایا جائے، لیکن مجھے یقین راسخ ہے کہ میرا رب جو کہتا ہے وہ اسی طرح سے کرتا ہے۔ سو یہ ایمانی کیفیت، اور اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کا حکم جو ہے وہ ہر مومن کو دیا ہے۔ ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اس کا 10 گنا ہم پاتے ہیں، اور اس کا 70 گنا ہم آخرت میں حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں تو ویسے بھی ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حوالے اور ہر توفیق سے نیکیاں سمیٹنے کی اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ میری سن لو دعا، رمضان اللہ میری سن لو دعا، رمضان تیرے محبوب کا اللہ میری سن لو دعا، رمضان نہ دل کرو میرے مولا، نہ انصاف کرو، صدقے معاف کرو، میری بخشش کرو میرے پیارے خدا، رمضان میں اللہ اللہ میری سن لو دعا، رمضان رمضان میں اللہ اللہ میری سن لو دعا، رمضان میں کر کے گناہوں کو یار بڑا ہی روتا ہوں، روزے محشر کے ڈر سے نہ میں سوتا ہوں، میرے عیب دھلے تیری ہو جو نگاہ، رمضان میں اللہ میری سن لو دعا، رمضان میں
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया खान साहब, शेर मियादाद खान साहब। और आपने इनको हमेशा कवाली के आहंग में देखा होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत खूबसूरत हमदिया और नातिया कलाम जो है वो भी पेश करते हैं। शुक्रिया तशरीफ आवी का। सारा रजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक। रमज़ान अल्लाह करे इस दफ़ा सब के लिए बहुत मुबारक हो, और वाक़ईतन मुबारक हो जाए। और अल्लाह जैसे उन्होंने दुआ की है, वाकई जे वेखा मेरे अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। तो अल्लाह करे कि वो दोबारा से जो लगियां हैं मौजें वो दोबारा लग जाएं, यही दुआ है। और आप लोगों को मैं दाद ही दूंगी कि माशाल्लाह इस कठिन मरहले में भी आप लोग नेकी का पैगाम माशाल्लाह जारी रखा है। शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। और आज हम 5वें पारे की मुनासबत से हमने गुफ्तगू करनी है। मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब जो हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। 5वां पारा जो है एक तो सूरह निसा, जिसमें सूरह निसा का मतलब यही है कि औरतों के मुख्तलिफ हकूक उसमें बयान हुए, हक विरासत से लेकर हक महर तक, और उसके बाद मर्द औरतों की दरमियान हकूक व फ़राइज़ की तकसीम का मामला भी। कुछ इसके बारे में वजाहत कीजिएगा। लोग औरतों को विरासत का हक देना नहीं समझते कि ज़रूरी है, हक महर देना नहीं समझते कि ज़रूरी है। तलाक में बहुत सारी पेचीदगियां जो हैं वो होती हैं। तलाक दी, फिर उसके बाद दी, नहीं दी, छोड़ दी, नहीं छोड़ी, एक अजीब इस मामले को जो है लटकाते हैं और ज़लील ख्वार करते हैं। इसके बारे में वजाहत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सूरह निसा जो है जिसका आगाज़ चौथे पारे के इख्तिताम से होता है, और पूरा 5वां पारा सूरह निसा में ही है, और फिर छठे पारे में जाके इख्तिताम पजीर होती है। इस तरह आपने कहा है कि ये अपने टाइटल से और नाम से ही वाज़ेह है कि इसमें औरतों से मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए और इन डिटेल बयान किए गए। उसमें औरतों से निकाह का जो मसला है वो बयान किया गया, औरतों को तरके में वरासत में हक दिया गया, माँ होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से, बहन होने की हैसियत से उसका वरासत में हिस्सा मुकर्रर किया गया। इसी तरह फिर जहाँ निकाह का मसला आया तो पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमात को बयान फरमाया, वो औरतें जिनसे निकाह दायमन अबदन हराम होता है, उनकी तफसील बयान की गई, जिनमें माँ, बहन, बेटी, खाला, फुफ्फी, रजाई माँ, रजाई बहन, वो पूरी तफसील। उसके बाद फिर जब 5वां पारा शुरू होता है आयत नंबर 24 से, तो वहां फिर कहा गया कि इसके अलावा जितनी औरतें हैं उनसे तुम निकाह कर सकते हो, लेकिन वहां कंडीशनल इजाजत दी और हुक्म किया कि तुम्हें महर अदा करना होगा। अब महर के हवाले से या मिरास के हवाले से जो मुसलमान भी कोताही करता है, औरतों के हक अदा नहीं करता, वो अल्लाह रसूल का मुजरिम है। आप इस पूरी सूरा का अगर जायजा लें तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के हुकूक ही हुकूक बयान किए हैं, यानी सारे फराइज मर्दों पर आयद किए हैं। इसलिए आगे चलते हुए ये फरमाया रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद, ये आयत नंबर 26 है। तो इसमें ये फरमाया कि देखो ये मर्द जो है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस खानदानी जो एक सल्तनत है, निजाम है, सल्तनत है, एक छोटी सी स्टेट है, इसलिए फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तो उस स्टेट के अंदर अलग अलग ड्यूटियां हैं। अगर उसका हाकिम अल्लाह ने मर्द को बनाया है तो वजीर दाखिला औरत को बनाया है, फिर उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियां। तो फरमाया गया उनकी कफालत, उनकी जरूरियात को पूरा करना, उनकी निगहदाश्त, उनको राजी रखना, ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है। तो मर्द के जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने ये फराइज लगाए और ये औरतों के हुकूक हैं। मैं समझता हूं आपने सही पिन पॉइंट किया है। आज के दौर के दो बड़े अलमी हैं और ये दौरे जाहिलियत से चले आ रहे हैं। ठीक, तो हम अभी तक इस 20वीं सदी में, 21वीं सदी में जाके भी हम उस जाहिलियत के कॉन्सेप्ट से निकल नहीं पाए। अपने आप को हम सिविलाइज्ड कहते हैं, पढ़ा लिखा एडवांस के, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। सवाल यह है कि आपने अगर वो नजरियात नहीं छोड़े तो फिर आप कैसे मुहज्जब हुए। आज भी अगर आप औरतों के साथ वो रवैया और मिजाज रखते हैं और उन्हें उस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह दौरे जाहिलियत में किया जाता था या हमारे हमसाया मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में किया जाता है, उसे और वहां औरत को किस तरह के अल्फाज से याद किया जाता है
تو یہ سارے ہندوانہ رسم و رواج جو تھے یا دور جاہلیت کے جو تھے انہی پر تو کلہاڑا چلایا ہے دین اسلام نے. تو پھر جب کہا جاتا ہے نہیں ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے یا ہمارے ہاں یہ جو ہے یہ چیز ایسے طے کی جاتی ہے جی یہ ٹوٹلی غلط ہے. یعنی والدین آباء و اجداد کے معاملات پہ تو اسے تو قطع کرنے کا قرآن نے حکم یہی دیا. بات میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خاندانی روایات ہوں یا علاقائی روایات ہوں وہ تب تک قابل قبول ہیں ایکسیپٹیبل ہیں جب تک کہ وہ دین اسلام سے ٹکرائے نہ متصادم نہ اللہ رسول کے حکم سے اگر کوئی چیز بھی کوئی آپ کی روایت کوئی آپ کا اصول ضابطہ وہ قرآن و سنت سے اگر ٹکراتا ہے تو وہ مسترد ہوگا. اچھا مہر طے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے نا کیونکہ بہت سے لوگ تو اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے مہر کے لیے کیوں مطالبہ کیا ہے کہ وہ رکھا جائے. دیکھیے اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ عورت کا حق ہے وہ اس کو بالکل کیا کہتے ہیں بغیر کسی باغ کے بغیر کسی حرج کے طے کر سکتی ہے ڈیمانڈ کر سکتی ہے اور جتنا چاہے مطالبہ کر سکتی ہے. اب اس حوالے سے ایک اصول اور ضابطہ تو یہ بیان کیا گیا اس کو مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل یعنی اس عورت کا خاندان سٹیٹس دیکھا جائے گا اس کا حسب نسب دیکھا جائے گا اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جائے گی اس کا حسن دیکھا جائے گا اس کی صلاحیت دیکھی جائے گی یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس حساب سے اس کا مہر طے کیا جائے گا. اچھا یہاں بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کی کہ یہاں کیا یہ جاتا ہے کہ شادی بیاہ پہ کروڑوں روپے اب لاکھوں میں بات نہیں ہے اب کروڑوں خرچ کرتے ہیں. اسی لیے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھٹکا دیا کرونے کی صورت میں کہ اب آؤ نا سادگی کی طرف. اب آپ جو ہے نا بچی کو نکاح پڑھا کے جو ہے نا وہ بھیج دو کیونکہ بہت ساری یہ بچیاں مجبور بے کاسٹ جو ہیں وہ ان اخراجات کی افزائش کی وجہ سے متحمل نہیں ہو سکتی تھی گھر کی دہلیز پہ بیٹھے. اچھا وہاں اتنا خرچ کیا جاتا ہے وہاں یہ ہے کہ دلہن کا جوڑا بھی جو ہے وہ 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا تیار کروا لیں اور شادی حال جو ہے 5 لاکھ میں اور کھانا جو ہے 15 لاکھ 20 لاکھ میں کر لیں سب کچھ کر لیں. لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ شرعی حق مہر 32 روپے. یہ کیا ہے یہ شرعی حق مہر کی کیا اچھا وہ کہتے ہیں شرعی حق مہر 32 روپے یعنی یہ کتنا غلط جملہ ہے. اس حد تک ٹھیک ہے شرعی حق مہر آگے جو لگا دیتے ہیں کہ 32 روپے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو شاید حضرت فاطمہ علیہ السلام یا حضرت عائشہ علیہ السلام کے حق مہر میں دی گئی. حضرت فاطمہ کا حق مہر کتنا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا شرعی حق مہر کیا ہے. شرعی حق مہر کے اندر جو جامع ضابطہ ہے وہ ہے کہ جو فریقین ہیں ان کی رضامندی پر ہے. جو نکاح کر رہا ہے اور جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے شوہر اور بیوی یا ان کے خاندان وہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں. وہ 1 کروڑ روپیہ بھی طے کر لیں تو وہ شرعی ہوگا. ٹھیک ہے جو میں اس فورم پر کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے اگر وہ 50 لاکھ طے کر لیں 10 لاکھ طے کر لیں عورت کہے میں 10 لاکھ مہر لوں گی اور وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ شرعی ہے. وہ ان کے ہاں اگر کہیں یہ طے نہ پا رہا ہو مثلا عورت زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور مرد کہتا ہے کہ نہیں جی میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا یہ کام تو اس صورت میں میں نے کہا تھا کہ اس جیسی عورتوں کا مہر جتنا ہوتا ہے جس علاقے میں شادی ہو رہی ہے جس خاندان میں شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو میچ کرتی ہیں اس کے قریب قریب عورتیں اتنا قد کاٹ اتنی عمر اتنی صلاحیت اتنا فن اتنا مہر جتنا طے کیا جاتا ہے اس کو ایک معیار بنایا جائے گا. وہ اس معیار کو سامنے رکھتے وقت کے بعد پھر آگے یہ کیا جاتا ہے کہ جی مہر معاف کروانے کی تگو دو کی جاتی ہے کہ جی مجھے معاف کر دو. بھئی معافی مانگنی ہے تو کسی اور سے جا کے مانگو کسی اور بات پہ مانگو. یہ تو اللہ رسول نے مقرر کیا ہے اور وہ عورت اگر چاہے تو اس وقت تک اس کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے جب تک مہر وصول نہ کر لے. یہ اس کا شرعی رائٹ ہے. ہاں اگر پہلے نکاح کرتے ہوئے طے کر دیا جاتا ہے ڈیٹ فکس کر دی جاتی ہے کہ جی میں آپ کو 1 سال کے بعد دوں گا تو ایسی صورت میں تو اس کا مطلب وہ راضی ہو گئی. اگر تمام عمر گزر جائے لیکن مہر نہ ادا کیا جائے اور وہ معاف کروا لیا جائے تو معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں اگر تو آج خود معاف کرے صدقے دل سے معاف کر دے چونکہ وہ رائٹ ہے نا اس کا حق ہے تو وہ حق رکھتی ہے عورت معاف کر دے. اور اگر اس کو مجبور کر کے معاف کرایا جائے جس طرح جائیداد میں آپ نے جہاں سے آغاز کیا تھا جس طرح بہنوں سے سائن لیے جاتے ہیں اور اگر بہن اس میں میراث میں حصہ لے لے تو ہماری سوسائٹی میں جس طرح اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے یہ سارے کا سارا دین اسلام کی روح کے خلاف ہے. اور اس میں آج کے دور کے اندر جتنی ضرورت ہے بچیوں کو وراثت کے اندر حصہ ضرور دینا چاہیے اور فورس کر کے دینا چاہیے اور جو نہیں دے رہا ہے قانون کو وہاں حرکت میں آنا چاہیے اور لے کے دینا چاہیے.
اور جس طرح آپ کا یہ فورم ہے، اس طرح کے فورم پہ اس بات کو اجاگر کیا جانا چاہیے کہ عورتیں اپنا جائیداد میں حصہ وصول کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور شوہر سے بھی اسی طرح، اس کے وراثت سے بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی اور ماں کا بھی. جی عورتوں کا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے اور اسی طرح بیوی ہونے کی حیثیت سے، 4 حیثیتوں میں عورت کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا گیا اور وہ اپنا حق وصول کرے، حصہ وصول کرے. بالکل سے بریک کے لیے رکنا ہے. اور سورہ نساء کے علاوہ بھی اس میں عورتوں کے حقوق کے علاوہ بھی بے شمار مضامین ہیں جن کا ذکر ہوگا.